بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مبین اور قرآن مبین کی آیات ہیں، مبین واضح ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، چاہیں گے اس وقت کافر کے کاش کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ یہاں اللہ کریم نے کھینچا ہے کہ اس وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، یہاں چھوڑیں ان کو، کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے، موج اڑائیں، لیکن وہاں قیامت کے دن ان کے لیے چاہت ہوتی ویلعمل ویلہیہم العمل، اور اپنی جو ہے وہ خواہشات اور اپنی اس پہ پڑے ہوئے، فسوف یعلمون، ان قریب جان جائیں گے، ٹھیک ہے نا، خواہشات امیدوں میں پڑے ہوئے۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو، الا ولا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے کتاب معلوم، یعنی تبلیغ کرنے والے انبیاء علیہ السلام آئے تشریف لائے، تو اللہ نے کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کیا، پہلے نبی آئے، ان کو بتایا، ان تبلیغ کی، جب انہوں نے حد سے زیادہ وہ بڑھ گئے، انکار کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب ڈالا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی ہے نہ اس کے بعد، یعنی مقرر وقت پر۔ اور قالو، کہتے ہیں، یا ایھا الذی، یعنی کافر کہتے ہیں، الذی ان نزل علیہ ذکر، جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم کیا ہو مجنون ہو، نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں مجنون ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ نے دماد والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسلم شریف حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آج تو شنو قبیلے سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا دماد، جیسے وہ مکے پہنچا تو مشرکین نے کہا کہ بھائی یہاں ایک شخص ہے، مجنون ہے، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم نے اس سے ملنا نہیں ہے، کیونکہ کافروں کی کوشش ہوتی کہ کوئی باہر بندہ آتا تھا تو اسے متنفر کرنے کے لیے کچھ کرتے تھے۔ دماد جو ہے وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے کہیں یہ ملے محمد نامی شخص تو میں جھاڑ پھونک کروں گا، شاید اللہ اس کو شفا دے دے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے، ایک دن نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اس سے، کہنے لگا محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو آپ علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، یہ عربی کلمات بڑے فصیح کلمات ہیں، اس نے کہا یہ ذرا دوبارہ پڑھیں، کیونکہ اس کو جو بتایا گیا تھا کہ یہ تو جو ہے ان کے ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ حیران ہو گیا کہ اتنے فصیح کلمات یہ شخص کیسے بول سکتا ہے جس کے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ اس نے کہا دوبارہ دوہرا، تو آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دوہرا دیا، ایک کی بجائے 2 مرتبہ، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ تو اس نے یہ کلمات سنا ہے، اس کو تسلی ہو گئی، اس نے کہا یہ میں بڑے کاہنوں کے پاس گیا ہوں، شاعروں کے پاس گیا ہوں، وزراء کے پاس گیا ہوں، جو بات کو بولنا اور بات کو گھمانا جانتے ہیں، لیکن یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک جا رہے ہیں، اتنی اس میں فصاحت و بلاغت ہے، لہٰذا آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام مسلمان ہو گئے، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آ گئیں کہ آپ علیہ السلام کے دشمن کہاں تک جاتے تھے آپ کو مجنون کہنا، آپ کو کیا کچھ کہنا۔ تو دوسرا کہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو صرف حکایتاً طور بتایا جائے گا کہ وہ آپ کو مجنون کہتے تھے، لیکن الگ سے اگر کوئی گستاخی نہیں کرتا، ہم اپنی طرف سے گستاخی بنا کے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے، تو یہ گستاخی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح کہنا کہ نبی علیہ السلام کو اس میں عیسائی دجال کہتے ہیں، حالانکہ عیسائی کہتے ہم نہیں کہتے، تو یہ الگ سے اس نے گستاخی بنائی اور پھر عیسائیوں طرف منسوب کر دی، تو پکا وہ گستاخ ہوگا شخص، ٹھیک ہے، ان کی طرف منسوب کر دیں۔ تو جو مجنون ہے، اس طرح کے الفاظ صرف حکایتاً کہ ہم نے ایسا کہا، ٹھیک ہے نا۔
تو ایک تو یہ دوسرا نبی علیہ السلام کا اخلاق کہ آپ علیہ السلام کے سامنے وہ والا مجنون کہہ رہا ہے، آپ اسے کوئی غصہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ تحمل اور بردباری سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا شخص. ٹھیک ہے جی. تو یہ کفار کی نبی علیہ السلام سے دشمنی کا. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما نزل اللہ بالحق، جو بھی ہم نازل کرتے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر یعنی قرآن، ہم ہی نے قرآن کو کیا ہے، نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے، اب قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے بھی کافی ساری قومیں آئیں. وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی رسول آتا تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان کے دلوں میں یہ بات کیا کر دی، ڈال دی. لا يؤمنون بھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، وہ پہلوں کے طریقے پر چلے. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، اگر ہم دروازہ کھول دیں آسمان کا، اس پہ چڑھ جائے تو چڑھ بھی چلے جائیں، لقالوا کہیں گے انما سکرت ابصارنا، تو ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں سے دن بھر چڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا، آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، نہیں تو ہم پر تو جادو ہو گیا. تو یعنی ان نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے انکار ان کے دل میں رچ بس گیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکھ میں اس چیز کا ذکر کیا، قرآن کی حفاظت کا، اور دوسرا یہ کہ کفار کی انکار کی وضاحت. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنا ہے اور اس کو مزین کیا دیکھنے والے کے لیے، اور ہم نے اس کی حفاظت کی شیطان مردود سے، جو بھی ادھر باتیں سننے کے جاتا ہے اس کو شہاب ثاقب پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو تارا ٹوٹ کے آتا ہے نا، وہ سننے، جو جن ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو وہ ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہاں سے کیا ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ پہلے جن جو ہے وہ باتیں سننے کے لیے آسمانوں کو جاتے تھے، وہاں سن کے پھر اپنے کاہنوں کو، جن کے انڈر میں ہوتے ہیں، ان کو آ کے بتاتے تھے. وہ پھر کہتے بھائی آپ کو بیٹا ہوگا، آپ کا یہ ہوگا. تو 100 میں سے 2-4 چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں. لیکن اب نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب یہ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ یہ شعلے پڑتے ہیں، پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اگلا رکوع ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گارے سے بنایا، بجتی ہوئی مٹی سے، اور جنوں کو ہم نے بنایا ہے آگ سے جس میں دھواں نہیں ہوتا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، جب میں اس کو ٹھیک بنا لوں اور میں اس میں اپنے روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا ہے. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ انکاری ہو گیا. تو اللہ نے پوچھا بھائی تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ میں انسان کو سجدہ کیسے کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اس نے کہا پھر مجھے مہلت دیں، میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے. اور آپ ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، صرف آپ کے مخلص بندے بچ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، یہ تیرا راستہ ہے نا، بس ٹھیک ہے، جو بھی تیری اتباع کرے گا اسے بھی جہنم میں ڈالوں گا. سارے کے سارے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب اسی میں جائیں گے، جہنم میں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتا ہے. آگے پھر اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ بے شک پرہیزگار جنت میں ہوں گے، چشمے ہوں گے ارد گرد. ٹھیک ہے. انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، انہیں عزت و اکرام سے جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کے دلوں سے کینہ کجی نکال دی جائے گی. سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. لا یمسہ فیہا نصب، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. عارضین پکے وہاں جنتی ہوں گے. اور نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں. کتنا بھی گناہ گار ہے بس میرے طرف آ جائے تو بس استغفار کر لے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. اور پھر ان کا اپنے ابراہیم کے مہمانوں کی بات بتائیں. جب وہ آئے انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا لے کے آئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے. تو پھر بات چل پڑی کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے بیٹے کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کام کیا ہے جو قوم لوط والے، ہم جنس پرستی. تو صرف ان کو ہم نجات دیں گے، لیکن اس کی عورت جو ہے نا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی، کیونکہ وہ انہی میں سے تھی. وہ لوط علیہ السلام کے پاس ہے، ان کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ یہاں سے رات کو نکل جائیں، اور صبح ان پر کیا ہوگا، عذاب ہوگا. کہ اس چیز کا پھر آگے ذکر جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. سورہ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آیا، فلا تستعجلوا، تو آپ نے جلدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سبحان و پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، جس سے اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، عذاب کی کرتے تھے نا، جلدی کے عذاب آ جائے. تو اللہ نے جب چاہا تو ہو جائے گا. یہ نزل الملائکۃ بالروح ہے، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، جس پر چاہے. میں نے بات اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، یعنی جس جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خاص ڈیوٹی دیتے ہیں. تو ان انذر انہ لا الہ، تو آپ نے ان کو ڈرانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے ڈرو، میں خدا ہوں تمہارا. اللہ نے پیدا کیا زمین آسمان کو، تو یہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا، اور وہ جھگڑالو ہو گئے انسان. اور اللہ نے چوپائے بنائے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اس میں سے کھاتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں تمہارے لیے بڑا حسن ہوتا ہے کہ جب پورا ریوڑ آتا ہے صبح کو اور شام کو، کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں. تمہارے بوجھ لے کے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جس کو تم اٹھا نہیں سکتے ہیں. خیل، بغال، حمیر، خیل گھوڑے، کچر، گدھے، اس پہ تم سواریاں کرتے ہو. تمہارے لیے ایک بڑا ایک زینت کا بھی سلسلہ ہے. جیسے جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ گھوڑے ہوں کتنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائے تمہارے لیے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، اس میں سے پیتی ہو، پھر تمہارے وہاں سے جو ہے نا وہ زراعت ہوتی ہے. زیتون ہے، اس میں نخیل کھجور ہے، اس میں اناب انگور ہے، پھل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اس پہ غور کرو. اللہ نے دن رات کو مسخر کیا، سورج چاند ہے، ستارے مسخر ہیں، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ان کے رنگ دیکھیں کس طرح پکتے ہیں، پھر ان کو کھاتے ہو تم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر یہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پانی ایک ہی ہے، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے اللہ جس نے ایسا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ وہ بنائے جاتے ہیں. ان کے ماننے والے ان کو خود بناتے ہیں. تو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو آپ نے ایک حقیقی خدا کی بات کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے. وہ خوش ہوتا ہے اللہ. باقی انبیاء علیہ السلام کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ، اولیاء کرام کا وسیلہ یہ بھی ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے. بس وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ان کا دل اس سے دور ہے، وہ تکبر میں ہے. لازمی ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ٹھیک ہے. تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. آگے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمان تک پہنچ نہیں سکتے. کس چیز کا تمہیں تکبر ہے؟ علم کا تکبر ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ پیسے کا تکبر ہے؟ پیسہ تو رہتا ہی نہیں ہے. ہارون رشید بہت بڑا ایک اسلامی حکمران تھا. وہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا. تو وہ اکثر اپنے مجلس میں علماء کو بلایا کرتا تھا. فقیر درویش لوگ بھی آتے تھے. تو ایک دن وہ پانی پینے لگا. ایک درویش نے کہا حضور ایک منٹ، اگر آپ ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ مل رہے تو آپ یہ گلاس کتنے کا لیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت بھی مجھے دینی پڑے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک گلاس میں خریدوں گا. میں کہا جی ٹھیک ہے، پی لیجیے. تو پانی پی لیا. پھر آج کی حضور ایک اور گزارش ہے. کہو. درویش نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا اور یہ پانی آپ سے باہر نہیں آ رہا، پیشاب نہیں ہے آپ کو صحیح آ رہا، آپ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کتنی دولت دے کے اس کا علاج کرائیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت. درویش نے کہا دیکھو آپ کی سلطنت ایک گلاس ہے. ٹھیک ہے. کس چیز پہ تکبر کرنا؟
کس چیز پہ اڑنا. ٹھیک ہے. تو بادشاہوں کے پاس یہ بے خوف علماء جاتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے. اور ٹھیک ہے. تو بادشاہوں کے ساتھ چاپلوسی بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء بھی ہوتے ہیں چاپلوسی، اور وزراء تو ہیں ہی، وہ بڑے چاپلوسی ہوتے ہیں، تبھی ان کو بڑے رتبے ملتے ہیں. جتنا بڑا چاپلوس ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے. تو یہاں گیم چاپلوسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑے بڑے اداروں میں بھی چاپلوسی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ تکبر میں کھڑے ہوتے ہیں. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے حدیث میں کہ یہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. صحابی عرض کیا رسول اللہ، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس، یہ سارا یہ بھی تکبر میں شامل فرما نہیں. یہ تو انسان کو ویسے اچھا رہنا چاہیے، صاف ستھرا. یہ تکبر نہیں کہ میرا اچھا لباس ہو، میری رہائش اچھی ہو، میری چیزیں اچھی ہوں، یہ بات الگ ہے. بات یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھنا، کہ میرے پاس گاڑی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو کمی ہے، یہ تو بالکل گرے لوگ ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملانا. نہیں، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے تو اور رحم دل شفیق بن جائے، لوگوں سے شفقت والے، آتے جاتے محبت کرنے والے، کہ اللہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے سواری دی ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، شکر ہے مالک کا. ٹھیک ہے. ان سے پیار. تو تکبر نہیں کرنا کسی. تکبر تو رہتا ہی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا انسان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس آدھے گھنٹے میں بخار چڑھ جائے تو ساری ہیکڑی نکل جاتی بندے کی. کراچی میں رہتا تھا، تو میرا دوست باڈی بلڈنگ کرتا تھا، اچھی خاصی باڈی بلڈنگ، جیسے وہ ہے نا سلمان خان کی باڈی. اب تو وہ بوڑھا ہو رہا ہے جوانی میں. وہ میرا دوست بھی بہت اچھی باڈی اس کی تھی. تو صبح فجر کے ٹائم گیا باڈی بلڈنگ کے لیے، جم میں گیا. 10 منٹ میں واپس آ گیا. میں نے کیا کہتے ہیں پیچز لگ گئے، موشن ہو. جناب علی، ایسے موشن کے 10-15 منٹ کے بعد میں اس کو پکڑ کے نا واش روم تک لے کے جا رہا ہوں. وہ اتنا موٹا ہٹا کٹا، اتنے ڈولے، اور کیسٹ، یہ وہ، کچھ بھی نہیں رہتا. 10 منٹ اگر بندے کو موشن لگ جائے تو بندہ آئیں بائیں ہو جاتا ہے. تو یہ تکبر کس چیز کا؟ پیسے کا بھی کیا تکبر؟ کسی کی کنڈلی کوئی اور خراب ہو جائے، کوئی پوری دنیا بھی دینا چاہے تو نکل جاتی ہے. حسن کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایسا ہی ہے، ختم ہو جاتا ہے حسن. بڑے بڑے حسین جمیل دیکھیں گے آپ نے، کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کل میں ایک ویڈیو میں نظر سے گزری، وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا یہ ذرا بات سنو، یہ ذرا بات سنو. اچھا. میں نے کہا دیکھتے کیا بات ہے. اس نے انڈیا کی ایک گائک ہے لتا منگیشکر، اس کا وہ ایک چھوٹا سا کلپ چلا دیا. اچھا، اس لتا منگیشکر سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی، اگر کیونکہ ہندو ہے نا، وہ 7 جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم 7 جنم کا نہیں عقیدہ رکھتے. ہم کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ آئے، دوبارہ واپس نہیں آنا. تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے انٹرویو کرنے والا کہ اگر اگلے جنم میں آپ کیا لتا منگیشکر ہونا چاہیں گی؟ اس نے کہا نہیں. تو نام تو آپ نے، نام بڑا ہے لتا منگیشکر، لیکن لتا منگیشکر بن کے جینا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. بڑا کٹھن مرحلہ ہے. تو وہ بھائی نے پھر اس پر تجزیہ کیا کہ دیکھو، ہم بڑے بڑے ناموں پر اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب علی وہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ ہے وہ ہیں. وہ تو کہتے ہیں اگلے جنم میں ہم جو ہے اس طرح بننا نہیں چاہتے. ہمارا تو اگلا جنم نہیں ہے، ہمارا تو اگلا جنم جنت ہے. لیکن ایک مثال ہے. تو یہ جن کے بڑے بڑے ناموں پر ان کی اپنی زندگی سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اپنی زندگی سے مطمئن ہیں. اللہ کا شکر ہے، مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رحمت اللہ عالمین کے جو ہے نا وہ امتی ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں نظر کچھ اور آتا ہے، باہر کچھ اور، اندر کچھ اور ہے. اس لیے مومن ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو مومن کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اس کو تکبر شانی نہیں ہے. تکبر اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ لازمی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر سے حق کو جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں جی. اس کہانیاں ہیں. قرآن کو بھی کہتے ہیں کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کہانیاں ہیں. جیسے آج کل کوئی بات کہانیاں ہیں. یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. بہت بڑا بوجھ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک خود اپنا بوجھ، پھر ان کا بوجھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جاہل، لوگ جاہلوں سے آ کے سوال کریں گے. جاہل ان کو جناب علی تبلیغ کر رہے ہوں گے، مسئلے مسائل بتا رہے ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے.
یہ بھی دیکھنا کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کتنا وہ اس فیلڈ میں ماہر ہے. ہمارے یہاں پاکستان کا علمی ہے، ہر بندہ دوسرے فیلڈ کو اختیار کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھو وہ آج میں حیران ہو گیا قسم سے. میں نے اس پر ویڈیو بنانی ہے، ایک ساحل ادیم ہے غالباً، اس کا کلپ میں نے دیکھا. وہ کہتے تم خدا کو کہتے ہو کہ یہ دے دے، خدا تمہارا کوئی نوکر ہے؟ اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اذا دعانی واذا سالک عبادی انی فانی قریب. جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال کریں تو آپ کہیں میں بہت قریب ہوں. جب دعا مانگنے والا دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح دعا مانگو جیسے مطلب یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہر چیز کا خالق مالک، اگر مگر ہے نہیں. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، یا اللہ عطا فرما، ہمارا مالک اس مالک سے مانگنا ہے. کہتے نہیں تم دعا مانگتے تمہارا کوئی نوکر ہے. بات کو کس طرح بدلنا اور بات کو رنگ دینا اور اپنی جہالت کا اظہار کرنا، کمال ہے. اب اس کو ہمارے نوجوان جو وہ اسکالر سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا میڈیا ان کو اپنے ٹی وی شوز پہ بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں. اس طرح ہی ہے. جی میرے بھائی اینڈ پہ سوال کیجیے گا، لکھ لیں، میں نے عرض پہ لکھ دی کی. تو یہ ان کا حال ہے. ٹھیک ہے نا. دین سیکھیں، پھر اس کے بعد پراپر آپ فتوا دیں. اٹھ کے آ جاتے ہیں فتوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گدھا حلال ہے، نعوذ باللہ. یہ ساحل عظیم کیا ہے؟ گدھا حلال ہے. اچھا وہ اگلا بندہ کہتا ہے گلا کیوں گدھا حلال ہے؟ اچھا دیکھیں ابتداءً تو گدھا حلال ہے نا، بعد میں حرام ہوا تو اصل میں تو گدھا حلال ہے نا. تو وہاں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ابتداءً تو شراب حلال ہے نا، تو اب حرام ہے تو ہم فتوا دے سکتے ہیں کہ ابتداءً حلال ہے، بس حلال ہے شراب. کیسی بے وقوف، کیسے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تبلیغ کرو لیکن فتوا نہیں دے سکتے. فتوا اہل علم دے گا. اگر فتوا دینے کا شوق ہے تو آپ لگاؤ، اس پہ ٹائم لگاؤ، پورا پراپر طریقے سے علم دین حاصل کرو، پھر آگے آپ یہ کام کرو. مطلب اٹھ کے آ گئے ہیں آپ نے کوئی کیمیکل انجینئرنگ کی ہے، کچھ اور کی ہے، جناب اٹھ کے آ گئے، شروع ہو گئے جی فتوے دینے. اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دین کو اس طرح نہیں. دین کے اگر آپ نے رکھوالا بننا ہے تو آپ نے پورا پراپر طریقے سے آ کے پڑھے، اب کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس طرح کے فتوے دیں گے گدھا حلال ہے تو یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اس طرح اللہ کو تم نوکر بنا کے رکھا. ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی. ٹھیک ہے نا. تو معاشرہ ہمارا بدتمیز بد اخلاق لوگوں کو سننا چاہتا ہے. یار یہ دیکھو سچ سی بات کر رہا ہے، کتنی کھری بات کر رہا ہے. وہ کھری نہیں کر رہا، تمہارا ایمان تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، تمہیں گستاخ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی سے متاثر ہو کر لوگ پھر وہی اعتراض خدا کے بارے میں کرتے ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ باہر بچی کو ساتھ عورت فوت ہو گئی داتا دربار کے باہر، تو جناب علی اگر بزرگ ہوتے تو بچا لیتے. بھائی بزرگ تو بعد میں، پہلے تو خدا ہے. وہ کس کو ماننے والے تھی؟ اللہ کو ماننے والی تھی، کلمہ نبی کا پڑھنے والی تھی، خدا کو ایک ماننے والی تھی. تو پہلے خدا نے بچانا تھا نا. تو پھر داتا تو بعد میں آتا ہے. پھر اعتراض خدا پر کر رہے ہو، لوگوں کو یہ لائن دے رہے کہ وہ خدا پر اعتراض کریں اور اللہ کے ولیوں پر اس طرح. یہ ان کا طریقہ کار اب رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیزیں یہ لوگ سکھاتے ہیں. قد مکر الذین من قبل، یہ سازشیں کی ان سے پہلے. یہ سازشیں لوگ کرتے ہیں، یہ آگے پھر بڑھ جاتے ہیں، پھر اور سوال اور سوال اور سوال. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے پہلے انہوں نے سازشیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بنیادی اٹھا کے لایا. ٹھیک ہے. ان کی بنیاد اللہ نے بنیادی ہلا کے رکھ دی، نیچے اٹھا کے اوپر کر دی. یہ قوم لوط کے بارے میں ہے. اور پھر ان کا عطاهم العذاب، اور عذاب آیا وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن انہیں ذلت اور رسوائی بھی اٹھانی پڑے گی، اور انہیں خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے اللہ نے بھیجے، پھر اللہ نے فوراً پھر جنتیوں کے بارے میں کہا کہ جنتی جو ہے نا ان سے کہا جاتا ہے، جو جنت قیل الذین اتقوا، پرہیزگاروں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، جو نازل کیا تمہارا رب نے. کہا کتنا خیر، بہتر نازل کیا ہے. یہ ان لوگوں کی جو اچھے ہیں، دنیا میں اچھائی کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا بہت اچھا گھر ہے، جنت ہیں، باغات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان چیزوں کا ذکر فرمایا. وقال الذین اشرکوا، کافر کہتے ہیں مشرک، لو شاء اللہ ما عبدنا من دون من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم جناب علی اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو حرام نہ کراتے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ چاہتا، مطلب اللہ چاہ رہا ہے تو ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے. اس طرح کی بھی وہ یعنی کہ شکوک و شبہات. تو اللہ فرما دے فعل علی الرسول الا البلاغ المبین، کیا رسول نہیں ہے جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ حرام حلال ہے؟
تو یہ دنیا ہے اسباب سے بھری ہے، اللہ تمہیں بتاتا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال، یہ حرام ہے۔ اب تم وہ حرام کھا کے گدا کھا کے کہو کہ اللہ اللہ نہ چاہتا تم گدھا نہ کھاتا، تو اللہ کے نبی نے تمہیں بتا دی حرام ہے، اب تم کھاؤ گے تو اس کو بھگتو گے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ٹھیک ہے، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ رسولوں نے کیا تبلیغ کی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت شیطانوں سے بچو۔ تو ان میں سے ایسے بھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایسے بھی جن پر پھر گمراہی ثابت ہو گئی۔ آپ زمین میں گھوم کے دیکھیں کہ جو اللہ کے انکاری ہیں ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک۔ یہ ساری چیزیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا ہے، لنبوئنہم، ضرور ہم انہیں عطا کریں گے دنیا میں اچھائی، اور آخرت میں اجر بہت ہوگا۔ وہ جو صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں نا وہ بندے تھے، انسان تھے، مرد تھے، رجال مرد تھے، وہی الیہم، ان کی طرف وہی کیا۔ تو نبی وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی مرد ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، ولیہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح چلایا کہ نبی صرف جو ہے نا وہ کیا بنیں گے؟ مرد بنیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت اس حساب سے۔ اچھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو آپ نے پوچھنا اہل علم سے اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو پتہ چلا کہ جیسے ہم پیچھے پڑھا تھا سورہ توبہ میں کہ سارے تو نہیں جا سکتے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک گروہ جائیں، کچھ لوگ جائیں، علم دین حاصل کریں اور جو ہے وہ آ کے اپنی قوم کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے تو اہل علم سے اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی طرف سے فتوی نہیں دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے دو خدا مت بناؤ، ایک ہی خدا ہے، مجھ سے ڈرو۔ وہ اسی کی جو ہے نا بادشاہی میں، آسمان میں بادشاہ، زمین میں، اسی کا دین سچا ہے اور سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ نہیں، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ کو پہنچتی ہے۔ جو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تمہیں تکلیف پہنچی پھر اس کی طرف تم دوڑتے ہو، اور جب وہ تمہاری تکلیفیں دور کرتا ہے تو پھر شرک کرتے ہو۔ مشرک ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جب پریشانی ہوتی تو اللہ سے مانگتے، خاص طور پر سفروں میں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان مصیبتوں سے نکال دیتا پھر وہ یہ آتے شرک کرتے۔ تو اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زیادتی پر کچھ پکڑ کرے نا، دنیا میں کوئی چوپایا نہ رہے، لیکن اللہ نے ان کاموں کو مؤخر کیا۔ کسی کی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو سزا دے، کوئی بندہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا نا پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، نہ آگے نہ پیچھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو خود اپنے لیے بیان صحیح نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے ہیں، تو کیسے جھوٹ بولتے اپنی زبانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو لازمی ہے کہ ان کے لیے پھر جہنم ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ نسقیکم، تو ہم پلاتے تمہیں، ما فی بطون، جو کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، ٹھیک ہے۔ فرث کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان، لبنن، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، خالص دودھ پلاتے ہیں، مزیدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دودھ جہاں بنتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، تو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ پھل بھی اللہ اتارتا ہے اپنی رحمت سے، پھر بارشیں ہوتی ہیں، اس میں سے تم انگور ہیں، کھجور ہیں کھاتے ہو۔ اللہ جو ہے الہام کرتا ہے نحل کو، شہد کی مچھی کو، اس کے دل میں بات ڈالنا، الہام یعنی دل میں بات ڈالتا ہے کہ تو جو ہے نا پہاڑوں میں اور چھتوں پہ جا کے نا اپنے گھر بنا، پھر جا کے اپنا رس چوس، ٹھیک ہے۔ پھر رس کیا ہوتا ہے؟ وہ شہد، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، اس میں میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اور میں شہد پلاؤ اس کو،
اگلے دن یا رسول اللہ نہیں صحیح ہو رہا، فرمایا پلاؤ اس کو، پھر اگلے دن یا رسول اللہ نہیں صحیح ہو رہا، فرمایا پلاؤ اس کو، اگلے دن یا رسول اللہ ہاں ٹھیک ہو گیا، فرمایا اس کا پیٹ خراب تھا نا، وہ جھوٹا ہے، پیٹ اس کا جھوٹا ہے، لیکن یہ جو شفا ہے نا یہ سچی ہے، تو شہد کیا ہے خراب سچا ملے تو کیا ہی بات، ٹھیک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو جو امیر ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے تو پھر میں اس انداز سے اللہ کو دوں، ٹھیک ہے۔ فمن الذی الفضل براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، اچھا وہ اپنا رزق لوٹانے دینے والے نہیں ہیں، جس کے مالک ان کو اللہ نے کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو کیا کرنا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اچھا افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی وہ اپنا رزق لوٹانے، ٹھیک ہے، یعنی بڑھانے کرنے کے لیے اللہ ہی کارساز ہے جو ان کو رزق کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہے، پھر تمہارے بیٹے ہیں، پھر تمہارے پوتے ہیں، پھر ان میں سے اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، رزق دیا ہے، ان چیزوں کا اللہ فرماتا ہے یاد کرو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی رزق دینے کے مالک نہیں ہے، زمین آسمان میں نہ استطاعت رکھتے ہیں، تو اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان مت کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام کی جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور ایک وہ غلام جو اس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چھپا کے بھی اور ظاہر بھی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایک غلام ہے وہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے رزق دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، برابر ہو نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے مثال دی دو آدمیوں کو، ایک اندھا ہے کچھ بھی نہیں ہے، جہاں بھی جاتا ہے اپنے مالک کا نقصان ہی کر کے آتا ہے، تو کیا وہ اور وہ شخص جو عدل انصاف کا حکم دیتا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اندھا کون ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو عدل انصاف کا حکم دینے والا کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب اور آسمان کی ساری باتوں میں اللہ جاننے والا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، حکم صرف کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا کیا، اللہ کلمح البصر، ٹھیک ہے، بس آنکھ جھپکنا ہی ہے، اللہ فوراً کہہ دے گا قیامت آ سکتی ہے، تو اس کا انتظار کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے استغفار کرو، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، اس نے تمہارے دل بنائے، تمہاری سماعت بنائی، تمہارے کان، تم شکر نہیں کر سکتے۔ دیکھو کس طرح اللہ کی قدرت میں پرندے اڑتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں، اس کو کون روک رہا ہے ہوا میں؟ اللہ نے ہوا میں ایسی تاثیر رکھی ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا جس میں سکون سے رہتے ہو، پھر ٹھیک ہے نا، اور پھر خیموں میں رہتے ہو، چمڑے کے خیموں میں، ٹھیک ہے، اور خیمے ایسے ہے کہ تم سفر میں جاتے ہو ان کو لے کے جاتے ہو، آنا جانا تمہارے لیے آسان ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے کوئی گواہ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا فرمایا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، پھر کافروں کی اجازت نہیں دے گی، نہ وہاں سے کوئی قدم آگے پیچھے کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا، انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ بات کریں، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، بتا دیا بس تم نے جو کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو، فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ، ان سے کوئی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب مشرک اپنے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو خدا بنا کے بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب، یہ وہ ہمارے شریک جن کو ہم نے شریک بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہہ گئے تم جھوٹے ہوئی، ہم تمہارے کوئی شریک نہیں، تم ہمیں جو خدا بنا دیتے تم خود جھوٹے ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت ان کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، کفر کیا، ان کو عذاب ہے، زیادہ عذاب ہوگا، ہم زدناہم عذابا، ہم ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے، فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب، کیونکہ وہ فسادی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ،
ٹھیک ہے، اس دن پھر ہم قوموں میں سے شہید گواہ لیں گے اور آپ کو تمام گواہوں کے اوپر لائیں گے. ٹھیک ہے. ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نازل کیا پر کتاب، طبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس میں، وہدن ہدایت و رحمت، رحمت للبشرا، بشرا للمسلم، مسلمانوں کے لیے ہے. طبیان القرآن اسی سے ہے، طبیان بیان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تو حکم دیتا ہے عدل احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور برائی سے منع کرتا ہے، منکر بری چیزوں سے، باغی سرکشی سے. یعظکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم واعظ پر کاربند رہو اور عمل کرو. اللہ تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے. واوفوا بعہد اللہ، پورے کرو اللہ کے عہد، جب تم نے اللہ سے عہد کیا کوئی عہد نہ توڑو پکا ہونے کے بعد. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے ایک رسی جو ہے وہ کاتی اور اس کے بعد اس کو کیا کر دیا، توڑ دیا. سوت کاتے تھے نا پہلے زمانے میں، دھاگے سے دھاگا ملا کے، تو وہ پھر وہ دھاگے سے دھاگا ملا کے رسی ہو جاتی تھی، تو وہ اس طرح سوت کاتی تھی دوپہر تک. دوپہر کے بعد غصے میں آ کے سارے دھاگے توڑ دیتی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا اس طرح نہ بننا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کی قسمیں کھا کے اس کو توڑنا نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایک حرمت ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. تم کھا کے فنا کر دو گے، جو اللہ کی راہ میں دے وہ ہمیشہ رہے گا. ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اچھی جزا دیں گے. اور جو بھی عمل کرے گا اچھا، چاہے مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، تو ہم اس کے لیے اچھی زندگی دیں گے اس کو، اور بہت اچھا اس کو اجر دیں گے، کیونکہ اس نے اچھا عمل کیے ہیں. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس نے بھی اچھے عمل کیے ہیں انہیں اس کا اجر اور انعام ملے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ابتدا میں پڑھنا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت لے آتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، بلکہ اکثر لوگ جاہل ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تو روح القدس لیا ہے، آپ نے اس کو نازل کرتا ہے میرے تمہارا روح القدس. ٹھیک ہے. تاکہ مومنوں کا دل اس میں اور مضبوط ہے، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے. ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ایک اجمی نے پڑھایا ہے. وہ اجمی کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اجمی نے پڑھایا تو تم تو عربی ہو گئے، کرو مقابلہ بھی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے پھر ان کی ہدایت بھی نہیں دی، ان کے عذاب ہے. انما یفتر الکاذب اللہ، یہ ان کا صرف جھوٹ ہے کہ تمہیں ایک اجمی نے پڑھایا. غلام تھا، اس کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو ایک غلام نے پڑھایا ہے. غلام نے پڑھایا ہے، غلام اجمی نہیں ہے. اجمی ہے، اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، تو وہ جو جس کی عربی ہے، وہ جو اس کی زبان فصاحت بلاغت والی ہوتی ہے، تو پھر دو قرآن کا جواب بناؤ، 200-300 وہ بھی نہیں بنا سکتے. من کفر باللہ من بعد ایمان ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ کون ہے؟ کافر ہے. ہاں الا من اکرہ، ہاں جس کو مجبور کیا گیا. وقلب مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان میں مطمئن ہے لیکن لوگوں نے اس کو مجبور کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ مومن ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے. ولیکن من شرع بالکفر، ہاں جس نے سچے دل سے کفر کو قبول کر لیا اس پر تو اللہ کا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. باقی وہ بچ جائے گا جس کو مجبوری کے طور پر کسی کو کافر کہا گیا، کرایا گیا، کلمہ کفر بھی بول دیتا ہے تو پھر بھی مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، فقہ احناف اور فقہ مالکیہ کے درمیان اختلاف ہے. وہ اس چیز کا، امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مجبور کرے کہ تو کافر ہو جا، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو کلمہ اگر کفر بھی بول دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ دل سے مطمئن ہے، مسلمان ہے، لیکن اپنی جان بچانا لازمی ہے. اچھا، یہاں سے امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زبردستی کسی کو کہا کہ تم نے طلاق دینی ہے، تو اگر وہ طلاق دیتا ہے طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو فقہ احناف فرماتے ہیں اگر طلاق دیتا ہے طلاق ہو جائے گی. وجہ کیا ہے طلاق ہو جائے گی؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور زبان، اور طلاق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ زبان سے ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا اگر کوئی بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے اور دل میں کلمہ نہیں پڑھتا تو مومن نہیں ہے، منافق ہے.
ٹھیک ہے، جس طرح آ گیا سورہ بقرہ میں. لیکن اگر نکاح کے دور پر اگر دل سے راضی نہیں ہے، زبان سے کہتا تو نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں اختلاف. ہم کہتے ہیں کہ نکاح کا معاملہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا معاملہ اور ہے کہ وہ سچے دل سے مومن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ دل سے طلاق نہیں دینا چاہتا، زبان سے طلاق کے الفاظ بول دیے تو طلاق ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کو کہتا ہے میری بہن کو طلاق دے دے، نہیں تو گولی مار دوں گا، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے طلاق ہو جائے گی. اچھا، پھر ایسا ہوا کہ اس فتوے کی وجہ سے، امام مالک کے فتوے کی وجہ سے کہ بھائی اگر کوئی زبردستی طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی، تو وہاں ایک گورنر تھا امام مالک کے زمانے میں. تو اب اس کو خطرہ لاحق ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی اچھا، اس نے زبردستی وہاں سے بیعت لی ہوئی تھی، مدینہ میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی ہوئی تھی. تو لوگوں نے پھر اس کا یہ رزلٹ نکالا کہ جب زبردستی امام مالک کے حکم سے طلاق نہیں ہوتی تو زبردستی بیعت بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا تیری بیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس نے پھر امام مالک کو مجبور کیا کہ آپ اپنے اس فتوے سے رجوع کریں. کسی حنفی فقیہ نے نہیں، بلکہ وہ ایک جیسے کہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے حکومت کو طول دینا. ٹھیک ہے، حلال حرام وہ نہیں دیکھتے. تو امام مالک نے کہا نہیں، اس فتوے سے میں رجوع نہیں کروں گا. تو پھر اس نے امام مالک کو کوڑے مروائے. اب لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی حنفیوں نے مروائے. بھائی خدا کا خوف کرو، جو یہ حکمران ہوتے ہیں یہ اپنے ایک ایجنڈے پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں. تو حنفیوں نے اگر یہ کوڑے مروائے تو حنفیوں کے امام ابو حنیفہ وہ تو جیل میں رہے. حاکم وقت نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا اور جیل میں آپ کو زہر دلوا دیا، آپ شہید ہو گئے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ حاکم جو ہوتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے کچھ کرتے ہیں. باقی رہا علمی اختلاف تو ہے. یہاں ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اس پہ میری کافی سارے ویڈیوز ہیں کئی سالوں سے. ایک یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا تھا. امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کی وجہ سے امام مالک کو کوڑے مارے گئے. اب یہ بھی جہالت ہے اور ہسٹری سے، تاریخ سے نادانی ہے. امام مالک کو جو کوڑے لگے تھے وہ لگے تھے 147 ہجری میں. ٹھیک ہے، تو اس وقت تو امام ابو یوسف تو قاضی بنے ہی نہیں تھے. وہ تو 72 ہجری میں بنے تھے، 172 میں. تو یعنی سمجھو کہ اب کتنے 23 سال پہلے، 24 سال پہلے بعد میں ایک فتویٰ آتا ہے، اس 24 سال بعد والے فتوے کی وجہ سے وہ پہلے جو ہے وہ ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں. سراسر جھوٹ ہے، سراسر. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی بھی کتاب، اس میں پورا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو گورنر تھا مدینے کا، اس کو اپنی گورنری کا مسئلہ تھا، تو اس لیے پھر اس نے زیادتی کی. ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ ہے. تو یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا اس طرح. اولئک اللہ تبارک اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، ان کی سماعت پر، بصارت پر. یہ غافل ہی رہیں گے، ہمیشہ خسارہ میں رہیں گے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ایک دن آ گیا کہ ہر جان اپنی جان سے لڑائی کرے گی. یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. ہاں، کاش کے سیدھے رہتے ہیں. تو ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. جس نے بھی کمایا اس کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی بات بیان فرماتا ہے کہ اطمینان سے وہ کام کر رہے تھے، صبح شام انہیں رزق مل رہا تھا. پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، نبی کے آنے کا انکار کیا. پھر اللہ نے ان کو پھر خوف، بھوک کا پھر مزہ دکھایا. جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے وہ ان کو جھٹلاتے تھے، تو پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اور اللہ کا دیا ہوا رزق حلال. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر اس کو تم مانتے ہو، اس کی بات کرتے ہو. تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مومن کو یہی حکم ہے. اس لیے کھانا کھا کے، پانی پی کے، جو بھی لباس پہن کے، جو بھی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے جو حرام قرار دیا مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے بتوں کے لیے، یہ حرام ہے. ہاں کچھ مجبور ہے تو وہ کھا سکتا ہے مردار بھی،
لیکن باقی نہ ہو، عادی نہ ہو کہ وہ مرداری کھا رہا ہے، تو مجبور کھا سکتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم اپنی زبانوں سے خدا پر جھوٹ مت باندھنا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ مت باندھنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بھائی نہیں، حلال حرام اللہ کرتا ہے، یہ جو لوگ حلال کو حرام کر دیتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ مت باندھا کرو، ٹھیک ہے؟ حلال حرام کرنا اللہ کے کام ہے۔ یہ کہنا کہ 11ویں کا ختم ہے حرام ہو گیا، تو کیسے حرام ہو گیا؟ امام حسین کا یہ جناب علی 40واں ہے تو حرام ہے، اس طرح نہ کرو، کھانوں کو حرام مت کرو، ٹھیک ہے؟ حرام حلال اللہ کا کام ہے۔ پھر آگے آخری جو رکوع ہے سورہ نحل کا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام تھے، فرمانبردار تھے اللہ کے، مشرک نہیں تھے، شکر گزار بندے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو ہدایت، سیدھے راستے پر تھے، ہاں، ہم نے دنیا میں اچھائی دی، آخرت میں بھی نیک ہو گئے، ہاں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم کے دین پہ چلے، وہ مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے پھر ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو اس میں اختلاف ہو گیا، وہ جو پھر بنی اسرائیل کا ذکر، اللہ نے ان کو پھر بدر بنا دیا۔ ابھی اللہ فرماتے ہیں آپ نے تبلیغ کیسے کرنی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ نے اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ بلانا ہے، گالیاں دے کے تو تڑا کے نہیں، اچھے احسن انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اور مباحثہ بھی کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باپ دادا منہ ادھر ماں ادھر نہیں، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ ان ربک عالم، تیرا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے راستے سے اور کون ہدایت والا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اچھا اگر تم نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم کسی کو تکلیف دو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس طرح تک یعنی کہ اس سے بدلہ لو، تو جیسی تمہیں تکلیف دی گئی تھی اس طرح اس سے بدلہ لو، حد سے نہ بڑھو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، صبر اللہ کی طرف سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غمگین نہ ہو ان پر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ کا دل غمگین ہو، تنگ ہو، وہ جو سازشیں کرتے ہیں، تو سازشی لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو پرہیزگار ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔